الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام اور محترم اساتذہ اکرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کے فضائل کو بیان فرمایا اور علم کی اہمیت کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا۔ کہیں فرمایا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کسی جگہ فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو کثیر مقامات پر علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا، علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور علم کے فضائل کے پورے پورے ابواب باندھے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم علم کو لازم پکڑو، بے شک علم مومن کا گہرا دوست ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے میں ہم پختہ علم والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، علم سے محبت کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں، علم دین پر عمل کرنے والے جو ہمارے اکابرین ہیں ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کہیں تابعین کا ذکر خیر، کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ علم کی باتیں سنیں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں نگران پاکستان ابو رجب حاجی محمد شاہد الطاری سلمہ الباری۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں آج کے سلسلے میں ہم کس ہستی کا ذکر خیر کریں گے اور علم کے تعلق سے ہم کیا بات کریں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علوم مصطفیٰ کے بارے میں کہیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک ہستی کے علوم کی بات کریں گے، کما حق ہو تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بے شک کہ جن کی خاطر اللہ تعالی نے دو جہاں بنائے، جن کی نعمت کونین میں دنیا آخرت میں بڑھتی ہے، بے شک بے شک۔ ان کے علوم مبارک کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے تعلق سے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور بھی اس کے علاوہ قرآن کریم میں علم کا ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے قرآن کریم میں کچھ ارشادات بہت کچھ ہے، اللہ پڑھنے والا چاہیے۔ قرآن پاک میں تو سارے علوم ہیں، علوم مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ رحمان بہت مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے بندہ محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ما کانا و ما یکون کا ان کو بیان سکھایا۔ دیکھیں میرے محبوب کی یہ نعت شریف بیان ہو رہی ہے سبحان قرآن۔ اللہ سبحان اللہ۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے،
آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن سبحان اللہ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی نعت شریف بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مکے کے کفار جو ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی انسان سکھاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت اتری، بشر نہیں سکھاتا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا وہ سکھاتا ہے. اللہ اکبر. خود رب کائنات سکھاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب کو. اب غور کیجئے کہ رب تبارک و تعالی سکھانے والا، سیکھنے والے مصطفیٰ کریم، اور سکھایا قرآن، تو کون سا علم رہ گیا؟ اللہ اکبر. سارے علوم آ گئے. یعنی ہر چیز کا علم ہے قرآن میں. بے شک سبحان بے اللہ. شک. اور اس میں بڑی پیاری بات کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ سکھایا. اور جو جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے ہیں، یہ حضور کے استاد نہیں ہیں بلکہ قاصد ہیں، اور یہ قرآن لے کر آتے ہیں، مگر قرآن کے اسرار سے کما حق کو واقف نہیں جتنے حضور واقف ہیں. مثلا حروف مقطعات، الف لام میم حامیم، کتنی جگہوں پر ہے. کاف ہا یا عین صاد. جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کاف. حضور فرماتے میں سمجھ گیا. سبحان اللہ. عرض کی ہا، فرمایا میں سمجھ گیا. عرض کی یا، فرمایا میں سمجھ گیا. عرض کی عین، فرمایا میں سمجھ گیا. عرض کیا صاد، فرمایا میں سمجھ گیا. جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہے کہ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا، آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ اکبر. یہ میں اللہ آپ اکبر. کو عرض کر رہا ہوں شان حبیب الرحمن جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. یعنی جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حروف مقطعات کا علم نہیں دیا گیا. یہ اللہ اور اس کے محبوب و محب کے درمیان اسرار و رموز ہیں. سبحان اللہ. سبحان تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا بھی علم ہے. تو اللہ نے سکھایا، قرآن سکھایا. کب سکھایا؟ جی تو جو علماء ہیں بلکہ طلباء پر بھی آشکار ہوگا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات ازلی ابدی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کب قرآن سکھایا؟ ازل سے سکھایا. سکھانے کا وقت وہ تھا، ظہور کا وقت یہ ہوا. اور حضور کو سکھایا، اور کیا سکھایا؟ علمہ البیان، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا، اگلے پچھلے واقعات سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیے. تو آیت کے کیا معنی ہوئے؟ آیت کے معنی یہ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو سارے علوم سکھا دیے. سبحان اللہ. اور سبحان یہ ایک اللہ. نہیں کئی آیات ہیں یہ تو میں سبحان نے اللہ. ایک وہ عرض کی. قرآن کریم سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور آپ کے علم کا جو ہم نے ذکر خیر سنا، سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت ہے. بے شک. یہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ علم کے اعتبار سے بھی فضائل بیان کیے گئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم میں انبیاء کرام علیہم السلام سے اعلیٰ اور افضل ہیں. بے شک اعلیٰ افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت میں سارے انبیاء سے بڑھ کر ہیں، بلکہ جس کو جو ملا، جتنا ملا، حضور کے صدقے میں ملا. انبیاء کرام کے پاس جو بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں، طاقت و قوت میں، ذہانت میں، عقل مبارک میں، امت میں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کثرت عطا فرمائی. فضائل کی، جمال کی، امت کی، فتوحات کی، درجوں کی، مقامات کی، حوض کوثر کی.
کیا کیا بیان کیا جائے. سبحان اللہ. تو جس طرح حضور تمام صفات میں، تمام کمالات میں سارے انبیاء سے بڑھ کر ہیں، جو فضائل و کمالات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے وہ سب اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. جو علوم حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عطا کیے، وہ تمام علوم بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے. دیکھیں سبحان اللہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نفع کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، قیامت تک. اور قیامت تک جتنی بھی لینگویجز تھیں یا ہوں گی، اللہ. اس چیز کے جتنے بھی نام، مثلا پانی عربی میں ماں، سبحان فارسی میں آب، انگلش میں واٹر، ہندی میں جل، پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کا تاج پہنایا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ان کو جو کچھ ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو علم مصطفیٰ لامتناہی سمندر ہے، اللہ. اور آدم علیہ السلام کا علم قطرہ ہے، یا حضور کا علم بہت بڑا دفتر ہے، اور آدم علیہ السلام کا علم مصطفیٰ کے سامنے ایک لائن ہے، ایک سطر ہے. اللہ. اچھا، یہ علوم اور یہ نعمتیں اور یہ عزتیں اور یہ سعادتیں ان کو کیوں ملی؟ ان کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکتا تھا، سبحان اللہ. ان کے صدقے میں. سبحان اللہ. اچھا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یہ ارشاد فرمایا. تو آپ کو اس سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے گراس، گھاس کے ذکر کو بھی جان لیا. قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اللہ. اس کو بھی جان لیا. پتھر اور پہاڑ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، حضور نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ بھی جان لیا کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون مجھ سے نفرت کرتا ہے. استوان حنانہ، وہ کھجور کا سوکھا تنا، اس کی محبت کو بھی حضور نے جان سبحان لیا. اللہ. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم عطا فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے. ہر ایک کو اجازت نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے جس کو اللہ نے عطا فرمایا. ہر عالم بھی معبر نہیں ہو سکتا. جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اس میں حدیثوں میں کتنے وہ خوابوں کا ہے، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے خواب کا ہے، دیگر اور خوابوں کا تذکرہ بھی ہے. خوابوں کی تعبیر یہ پورا ایک علم ہے. بعض جی. اوقات ہمارے لوگ کچھ وہ ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ یہ دیکھا ہے تو یہ ہوگا، میرا یہ اندازہ ہے یہ ہوگا، یہ سیانہ بندہ اس سے پوچھ لو. تو نہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے، اور علماء بھی وہ علماء معبرین ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب کا علم عطا فرمایا، انجیل کا علم عطا فرمایا، توریت کا علم عطا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑھ کر عطا فرمایا. یہاں تک کہ یہود و نصارہ اور ان کے علماء بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، آپ انہیں ان کی شریعت کے مطابق جو حضور کے آنے پر منسوخ ہو گئی، آپ مسائل بتایا کرتے تھے کہ تمہارے اس میں یہ حکم ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر علم عطا ہوا، اور انہیں علم سیکھنے کے لیے یہ بھی علم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بہت سے علوم عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کو جو کچھ سب کو عطا کیا اتنا اس سے بڑھ کر عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو حضور کا علم تمام انبیاء کے علوم بلکہ ان سے زیادہ اور بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ویسے تو علم کا موضوع بہت وسیع ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس وصف
کو جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس میں غیب کا ذکر بھی آتا ہے. جی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی تھا. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. تو علم غیب کی جب نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہاں ہم اس کو کس انداز میں سمجھتے ہیں؟ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور علم والوں سے پوچھتے رہیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. دینی کتب پڑھیں، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیں. دیکھیں علم یا جو بھی چیز ہے، جو بھی نعمت ہے، اللہ کی ذاتی ہے اور مخلوق کی عطائی ہے. بنیادی فرق ہے جی کہ علم غیب اللہ پاک کا ذاتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، یہ ہے ازلی ابدی، جی ہمیشہ سے. اور مخلوق کا جو علم ہے وہ ہے حادث. اللہ کا علم ہے قدیم، ہمیشہ سے. جی. اچھا، مخلوق کا علم چاہے وہ نبی کا علم ہے، انبیاء کے علوم ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں، اور انبیاء کے توسل سے اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی بے شمار آیات سے ثابت ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کسی اور کے لیے نفی کی، اس سے مراد علم ذاتی ہے جو اللہ کا ہی ہے، اور جو مخلوق کا ہے وہ عطائی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم، مخلوق کا علم حادث. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مبارک ہے وہ ذاتی ہے، مخلوق کا عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ بنیادی فرق ہے. یہ ایک عقیدے کے تعلق سے بھی آپ نے بیان فرمایا، اہل سنت کا یہ عقیدہ. بالکل بالکل، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کے لیے ذرہ بھی مانے تو وہ کافر ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے دینے والا؟ ساری مخلوق کو اللہ نے ہی عطا فرمایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا. وما هو علی الغیب بضنین. اور یہ محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں. جو معلوم ہوتا ہے غلاموں کو بتاتے ہیں. کتنوں کو بتایا؟ تمہاری عمر کتنی ہوگی، تمہارے ساتھ آنے والے واقعات کیا ہوں گے. جو کذاب آئیں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں چند بتایا. واقعات مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر رہا ہوں بھائی، اور خلاصہ عرض کیا جائے گا مختصر وقت میں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں یہ صلح کروائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ سلطنت اسلامیہ کا یہ پہلا بادشاہ ہوگا. کتنی غیب کی خبریں ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. دیکھو اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز سے نظم کیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اور یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے. 1-2 آیات کچھ برکت کے لیے عرض بھی کرتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. سبحان اللہ. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت میرے سامنے صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی. مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا. اب منافقین کا کام کیا ہوتا ہے؟ شرارتیں کرنا. انہوں نے مذاق کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان میں کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، آپ کو معلوم ہے. ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں ہیں. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر منور پر جلوہ فرما ہوئے
اللہ کی حمد و ثنا کی. فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں. آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھے گئے جو ناپسندیدہ تھے، زیادہ کیے گئے. علماء سے، اساتذہ سے زیادہ سوالات کرنا یا خام خواہ سوال کرنا یا آزمانے کے لیے سوال کرنا، امتحاناً سوال کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اب لوگوں نے بہت سوالات کیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے. فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ایک شخص نے عرض کی میرا باپ کون ہے؟ یعنی میں اب واقعی اپنی باپ کی اولاد ہوں. فرمایا حذیفہ. دوسرا کھڑا ہوا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا سالم بن مولا شیبہ. نہیں حضور فرما رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور جلال فرما رہے ہیں. جلال میں چہرہ انور سے جلال مبارک کا ظہور ہو رہا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں جب جلال ہوتا تو چہرہ پر نور ایسا ہو جاتا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، سرخ ہو جاتا. عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے. کوئی ایسی حدیث بھی ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات کو بیان کر دیا؟ جی بالکل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قیامت تک کے معاملات کو ایک تو فرمایا نا کہ مجھ سے پوچھو، اور ایک روایت ہے کہ بتائے. صبح سے شام تک آپ وقفوں میں، نمازوں کے وقفوں کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ روایت بخاری شریف کی. سورج ڈھلنے پر اللہ کے حبیب تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی، منبر پر کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کیا. فرمایا اس میں بڑے بڑے امور ہوں گے. فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لے. تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ کھڑے کھڑے بتا دوں گا. اب لوگ رونے لگے اور بار بار فرماتے مجھ سے پوچھو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے کہ حضور میرا باپ، تو آپ نے باپ کا نام بتایا حذیفہ. بار بار فرماتے مجھ سے پوچھو، کیونکہ اعتراض کیا گیا تھا نا حضور کے علم پر. منافقوں کا کام ہے حضور کے علم پر اعتراض کرنا. فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے. فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کیے گئے، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے علوم سکھا دیے اور سب کچھ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو استغفر اللہ مسلمان کہلا کر حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر کوئی مطلق حضور کے علم کا انکار کرے، علم غیب شریف کا مطلق انکار کر دے، یہ کفر ہے. یاد رکھیے گا کتنا نازک اور اہم معاملہ ہے. اور حضور کے علم پر اعتراض کرنا میں نے عرض کیا کہ منافقوں کا کام ہے. یہاں بھی ایک منافقوں کا واقعہ عرض کرتا ہوں. جی. یہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا گیا. اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اس آیت کے شان نزول میں جو کچھ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اونٹنی گم ہو گئی کسی کی، اس کو تلاش کیا جا رہا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر ہے. ایک منافق بولا محمد بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب سنیں عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت کی بات. آپ فرماتے ہیں مسلمانوں دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے سے کیا کہا اس نے؟ وہ غیب کیا جانے، کلمہ گوئی کام نہ آئی. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، مگر حضور کے علم غیب شریف پر اعتراض کرتا ہے، وہ غیب کیا جانے. یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا بہانے نہ بناؤ.
تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اللہ کی پناہ، اسلام لانے کے بعد بھی بندہ کفر میں جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہی رہے گا، کفر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اللہ کی پناہ. تو علم غیب سے مطلقاً انکار یہ ہے منافقوں کا کام، کیونکہ غیب کی بات جاننا شان نبوت ہے. سبحان اللہ. نبی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ میں یہ سوال پوچھنے جا رہا تھا کہ بھئی نبی کے تو معنی ہی یہ بیان کیے گئے. خبردار، خبر رکھنے والا، غیب کا علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غیب ہے ہمارے لیے. جو حواس خمسہ سے ہم نہیں جان سکتے وہ غیب ہے نا. جنت، دوزخ، یہ سب غیبی تو ہے نا، چھپا ہوا ہے. نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ سونگ سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ ٹچ کر سکتے، نہ عقل سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز معلوم یہ غیب ہے. تو قیامت، جنت، دوزخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، کتنے غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بتائے نا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. تو بہرحال علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا یہ مومنین کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے. بعض اوقات کوئی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہے تو وہاں مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے جو عام مسلمان اس تعلق سے اپنے عقیدے پر پختہ رہیں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو نگران پاکستان نے کتنے سہل انداز میں جس کو ایک عوام سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے. بے شک. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ہم بیان کرتے ہیں وہ علم غیب عطائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا گیا جی حضور کی توہین اللہ کی توہین. اچھا، منافقوں نے کس کی توہین کی تھی؟ حضور کی توہین کی تھی نا. اس کو اللہ رسول کی توہین قرار دیا گیا. اچھا، اور حضور کی اتباع کو اللہ کی اتباع کہا گیا. بے شک خود رب نے فرمایا. خود رب نے فرمایا. حضور کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا اور قرآن کی ساری آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. اور وہاں یہاں جو نا کامیڈین ہوتے ہیں، مسخرے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک غزوے کے موقع پر کوئی منافق بھی ساتھ جو گئے تھے تو وہی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ روم کی سلطنت پر ہم غالب ہو جائیں گے. وہ ہنس رہے، دوسرے اس پر ہنس رہے تھے. تو اگر کسی نے کلمہ کفر کہا وہ سمجھتے ہوئے ہنس رہا ہے، ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، یہ بھی کافر ہو جائے گا. امیر علیہ سنت نے بھی اس کو لکھا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ کتاب بھی بہت اہم کتاب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یہ میں پیغام دیتا چلوں. اردو میں اس قدر سمجھ آنے والی آسان کتاب ہمیں امیر علیہ سنت نے یہ ذہن دیا. ہم کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو پڑھنے کے فوائد جو پڑھے گا اسے سمجھ آئیں گے. اور اس کا مطالعہ کرنے کی طلبہ کرام بھی نیت فرما لیں. جامعۃ المدینہ کے بہت سے طلبہ کرام اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، کر چکے ہوں گے. اگر کسی نے نہیں کیا بہت ضروری اس کا مطالعہ ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے بارے میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے اہم اور نازک کتاب، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیں علم مصطفیٰ اور علم الہی، اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. آیت نمبر 113 سورہ نساء، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس کے تحت جو لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مدح ہے اس آیت کے اندر نا. سبحان اللہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند باتیں بہت ہی اہم ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات، جامعۃ المدینہ کے طلبہ، اساتذہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. مسلمانوں کا اس میں عقیدہ کیا ہے علم غیب مصطفیٰ کے متعلق؟ یہ جب توجہ میں رہے گا انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکے گا اللہ چاہے گا تو. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، بے شک
غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں۔ اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر کافر ہے۔ اچھا، دوسری بات، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالی کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے، سمندر مینس سی، ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے۔ یہ عقیدہ رضا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں۔ متناہی مینس اس کی کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، انتہا ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم وہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی اینڈ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر، جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی متناہی ہیں۔ روز اول اور روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ مزید بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً یعنی بالکل نسبت ہونی محال قطعی ہے، کہ معاذ اللہ برابری کا تو ہم کیا کہیں گے، اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر و کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیبوں کا علم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام جہان سے اتم اور اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جس کا شمار اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں پھر سے اس بات کی دعوت پیش کرتا ہوں، یہ جو عقائد کا معاملہ ہے اور بالخصوص اس تعلق سے کہ اللہ کے تعلق سے عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ، فرشتوں کے تعلق سے ہمارے عقائد، امیر اہل سنت نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ہمیں یہ چیزیں بھی سہل انداز میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ علم مصطفیٰ کی وسعت، یہ اس کو کس انداز میں بیان کریں گے؟ یہ قصیدہ بردہ شریف میں جو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ عارف باللہ ہیں، عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عالم، آپ لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ، دنیا و آخرت دونوں حضور کے خانے جود و کرم سے ایک حصہ ہیں، اور لوح و قلم کے تمام علوم جن میں ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ذرہ ذرہ بالتفصیل جس میں لکھا ہے، حضور کے علوم میں سے ایک حصہ ہے، ایک پارہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی وسعت ہم کیا سمجھیں گے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر حصول برکت کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضور پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، خوابوں کا علم جانتے ہیں، دلوں کی جان لیتے ہیں۔ وہ خود ہم سے محبت کرتا ہے، حضور کو یہ بھی معلوم ہے، پتھروں کا بھی معلوم ہے، اور ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، یہ بھی معلوم ہے میرے آقا کو کون محبت کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میں تمہارے خشوع اور خضوع سے بھی مطلع ہوں، تو دلوں کی بھی جان لیتے ہیں، دل کی بات ہے نا، خشوع خضوع کا تعلق تو دل سے ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نگاہیں عطا فرمائی، جو نظر عطا فرمائی نا، وہ سامنے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اور ساری جہات
نظر مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہے. سبحان اللہ بالکل. سبحان اللہ. نہیں، وہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا میرے سامنے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں. میرے آقا فرماتے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جی. سبحان اللہ. نہیں، شش جہت، یہ 6 سمتیں ہیں نا، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، سبحان بیک وقت ایٹ اے ٹائم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں. اور ون نجم میں دھوم ہے آپ کی بینائی کی، ما زاغ البصر وما طغى. اور علم غیب مصطفیٰ کے متعلق سے آیات احادیث ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت اس سے معلوم ہوگی قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضور یہ بھی دیکھتے ہیں اور کیوں ہو رہا ہے اللہ، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. بیان بھی فرمایا اس کو، بالکل بیان اس وجہ فرمایا. سے عذاب ہو رہا ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کسی کے بارے میں کہا کہ چغلی کرتا تھا، چغلی کر. اس کو یوں عذاب ہو رہا ہے. حضور اللہ جانتے ہیں. اکبر. اور پھر ٹہنی رکھی جاتی ہے کھجور کی اور اس کو لگایا جاتا ہے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں ٹہنی تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ ٹھیک سبحان ہے. اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت کتنا بیان کیا جائے. استوان حنانہ، وہ خشک تنا جو حضور کی محبت میں فراق میں رویا، حضور اس کی محبت کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں آخرت چاہیے، جنت کا درخت بن جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو عطا بھی فرماتے ہیں. اللہ کی عطا. وسعتیں تو اتنی ہیں، بیان کرتے چلیں، لیکن یہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے کچھ قریب ہے، جی بلکہ بہت قریب ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ علم مصطفیٰ کی ترقی، یہ ویسے تو رب کائنات عز و جل نے جس کی شان کو بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. بیان تو ہو ہی نہیں سکتا. اب کچھ علم مصطفیٰ کی ترقی کے تعلق سے کچھ بیان فرمائیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بہت علم عطا فرمایا، عالم ما کانا وما یکون بنایا، جو ہو چکا جو ہونے والا سب کا علم عطا فرمایا. اور ساتھ میں فرمایا رب زدنی علما، کہ محبوب علم کی ترقی کی مجھ سے دعا کرو. تو اب ہر آنے والا لمحہ حضور کا پچھلے لمحے سے بہتر ہے. تو علم مصطفیٰ بھی ترقیوں پر ہے، علم مصطفیٰ بھی ترقیوں پر ہے. اب اس میں ہمارے لیے کیا، غلامان مصطفیٰ کے لیے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے، کہ اپنے علم سے مطمئن نہ ہو، اپنے علم کو بڑھائیں. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. تو رب زدنی علما، یہ دعا اس کی تو خود تعلیم ہے نا. دعا کریں، دوا بھی کریں، استاد کے پاس جائیں، آن لائن جوائن کر لیں، آن لائن آپ درس نظامی کر لیں، آپ اسباب کریں، جی مختلف کورسز کر لیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، آپ مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں. آپ کا علم ترقی کرے گا. کتب بھی نہیں کریں نا، آپ ویب سائٹ پر سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، فری میں آپ کو اجازت ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں اس کو. اب فوائد اٹھانے ہیں سوشل میڈیا سے اس طرح کے اٹھائیں بھائی. ہم عام طور پر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، صحیح استعمال کرنے والے کم ہیں. جی اللہ ہمیں توفیق دے. آج ہم نے اپنے سلسلے میں علم مصطفیٰ کے تعلق سے سنا. ویسے تو جس وصف کو چھیڑا جائے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بیان تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں علم مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں بھی علم دین سے محبت عطا فرمائے. علم مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. تادم حیات ہم علم دین سیکھتے رہیں اور اس فرمان کے مطابق کہ قبر میں اترنے تک، قبر تک ہم علم سیکھیں. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.